بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی امن کی زندگی 9 ہجری، 10 ہجری اور 11 ہجری۔ قیام امن۔ گزشتہ ابواب پڑھ لینے کے بعد یہ حقیقت محتاج نہیں رہتی کہ اس وقت گو فطری صلاحیت و استعداد کی روح سے عرب کا ذرہ ذرہ ستارہ تھا، لیکن وہ کسی ایک نظام شمسی کے تابع نہ تھا۔ یوں تو تمام جزیرہ عرب ایک واحد ملک اور ایک متحد قوم تھا، تاہم نہ تو کبھی تاریخ نے اس کی ملکی و قومی اتحاد کا نشان دیا اور نہ سیاسی حیثیت سے کسی زمانے میں تمام عرب ایک پرچم کے نیچے جمع ہوا۔ جس طرح گھر گھر کا الگ الگ خدا تھا، اسی طرح قبیلہ قبیلہ کے جدا رئیس۔ جنوبی عرب میں حمیری، ازوا اور اکیال کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ شمالی عرب میں بکر، تغلب، شیبان، ازد، قزاعہ، کندہ، لخم، جذام، بنو حنیفہ، طے، اسد، حوازن، غطفان، اوس، خزرج، ثقیف اور قریش وغیرہ کی الگ الگ ٹولیاں تھیں جو دن رات خانہ جنگیوں میں مبتلا رہتی تھیں۔ بکر و تغلب کی 40 سالہ جنگ کا ابھی ابھی خاتمہ ہوا تھا۔ کندہ اور حضر موت کے قبائل کٹ کٹ کر فنا ہو چکے تھے۔ اوس اور خزرج لڑ لڑ کر اپنے ایک ایک سردار کھو چکی تھی۔ خاص حرم اور اشہر حرم میں بنو قیس اور قریش کے درمیان حرب فجار کا سلسلہ جاری تھا، اور اس طرح تمام ملک معرکہ کارزار بنا ہوا تھا۔ پہاڑوں اور صحراؤں میں خود مختار جرائم پیشہ قبائل آباد تھے۔ تمام ملک قتل و غارت گری، سفاکی، خون ریزی کے خطرات میں گھرا ہوا تھا۔ تمام قبائل غیر مختمم سلسلہ جنگ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ انتقام، ثار اور خون بہا کی پیاس سینکڑوں اور ہزاروں اشخاص کے قتل کے بعد بھی نہیں بجھتی تھی۔ ملک کا ذریعہ معاش غارت گری کے بعد فقط تجارت تھی، لیکن تجارت کے قافلوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک گزرنا محال تھا۔ ہیرا کے عرب بادشاہ اگرچہ شمالی عربستان میں اثر اور اقتدار رکھتے تھے، تاہم ان کا تجارتی سامان بھی اوقاز کے بازاروں میں بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ شہور حج عملاً عرب کے مقدس مہینے تھے۔ بائیں ہما لڑائیوں کے جواز کے لیے وہ کبھی بڑھا اور کبھی گھٹا دیے جاتے تھے۔ ابو علی قالی نے کتاب الامالی میں لکھا ہے، یہ اس لیے کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ 3 مہینے متصل ان پر غارت گری کے بغیر گزر جائیں، کیونکہ غارت گری ہی ان کا ذریعہ معاش تھی۔ بہت سے جرائم پیشہ قبائل کے ذریعہ معاش کے لیے یہی موسم بہار تھا۔ مکہ کے آس پاس اسلم و غفار وغیرہ قبائل آباد تھے جو حاجیوں کا اسباب چرانے میں بدنام تھے۔ طے نہایت ممتاز اور نامور قبیلہ تھا، لیکن دزدان طے بھی اپنی شہرت میں ان سے کم نہ تھے۔ سلیق ابن السلقہ اور تابت شرح عرب کے مشہور شاعر تھے، لیکن ان کی شاعری کا تمام تر سرمایہ صرف اپنی چوری اور ہیلہ گری کے پرفخر کارنامے تھے۔ ملک میں اضطراب اور بدامنی کا یہ حال تھا کہ عبد القیس جو بحرین کا ایک طاقتور قبیلہ تھا، 5 ہجری تک مصری قبائل کے ڈر سے اشہر حرم کے سوا اور مہینوں میں حجاز کا رخ نہیں کر سکتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد بھی جب ملک میں سکون شروع ہو چکا تھا، مدینہ سے مکہ تک سفر خطرناک تھا اور اب بھی لوگ ڈاکے ڈالتے رہتے تھے۔ ہجرت کے 5-6 برس کے بعد بھی شام کے تجارتی قافلے دن دہاڑے لوٹ لیے جاتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی خود دار اسلام کی چراگاہوں میں بھی چھاپے مارے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو ملک کے امن و امان کی بشارت دیتے کہ ایک زمانہ آئے گا جب ہیرا سے ایک خاتون محمل نشین تنہا سفر کرے گی اور اللہ کے سوا کسی کا اس کو خوف نہ ہوگا، تو لوگوں کو تعجب آتا تھا۔ سن 9 ہجری میں ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ میرا مال ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب وہ زمانہ آئے گا جب مکہ کو قافلہ بے نگہبان جایا کرے گا۔ اتنے بڑے ملک میں صرف حرم کی سرزمین ایسی تھی جہاں لوگوں کو اطمینان میسر آ سکتا تھا۔ خدا نے قرآن مجید میں مکہ پر اپنا سب سے بڑا احسان یہی جتایا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ سورہ قریش۔ ان کو چاہیے کہ اس گھر کے اس مالک کو پوجیں جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور بدامنی کو دور کر کے ان کو امن بخشا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم۔ سورہ عنکبوت۔
کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ایک امن والا حرم ان کے لیے بنایا؟ اس کے باہر بدامنی کا یہ عالم ہے کہ اس کے چاروں طرف سے آدمی اچک لیے جاتے ہیں۔ خود اسلام کا کیا حال تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الحزن کے بعد 3 برس تک متصل تمام قبائل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے کہ مجھے امان میں لے کر صرف اتنا موقع دلا دو کہ اللہ کی آواز لوگوں تک پہنچا سکوں، لیکن کوئی حامی نہیں بھرتا تھا۔ تمام مسلمان عرب کی فضا میں سانس تک نہیں لے سکتے تھے۔ تلاش امن کے لیے افریقہ اور حبش کے ریگستانوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ جو عرب میں رہ گئے تھے وہ ہدف مظالم گوناگون تھے۔ قرآن مجید مسلمانوں کی اس حالت کا ذکر ان آیتوں میں کرتا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ سورہ انفال۔ یاد کرو جب تم ملک میں تھوڑے اور کمزور تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک نہ لیں۔ اسی ملکی شورش اور بدامنی کا یہ نتیجہ تھا کہ ملک میں کوئی تحریک بھی بغیر خود حفاظتی فوجی تدبیر کے کام نہیں ہو سکتی تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی فرض اسلام کی دعوت تھی۔ اس کے لیے تیغ و خنجر اور فوج و لشکر کی حاجت نہ تھی، لیکن ایک طرف تو دشمن پر حملہ کرتے چلے آتے تھے اور دوسری طرف ہر جگہ داعی اسلام کی جانیں معرض خطرے میں رہتی تھیں۔ تجارت کے قافلے جن پر اصل میں ملک کی معاش کا دار و مدار تھا غیر معمون تھے، چنانچہ اس قسم کے تفصیلی واقعات غزوات نبوی کے اسباب و انواع میں گزر چکے ہیں۔ بیرونی خطرات۔ بہرحال یہ تو ملک کی اندرونی حالت تھی، بیرونی خطرات بھی کچھ کم نہ تھے۔ ملک کے تمام سرسبز و زرخیز صوبے روم اور فارس 2 عظیم الشان طاقتوں کے پنجے میں تھے۔ تقریباً 60 برس سے ایرانی یمن، عمان اور بحرین کے مالک بن بیٹھے تھے اور ان کے زیر اقتدار برائے نام عرب رؤسا حکمران تھے۔ حدود عراق میں اعلی منظر کی حکومت کو مٹا کر ایرانیوں نے اندرون ملک میں بھی پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ حجاز میں اسلام کی جو تحریک پھیل رہی تھی اس کو بھی وہ اپنی حدود میں سمجھتے تھے، چنانچہ 6 ہجری میں شاہ ایران نے یمن کے ایرانی گورنر کو فرمان بھیجا کہ میرے غلام کو جو حجاز میں مدعی نبوت بنا ہے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ رومیوں نے حدود و شام میں قبضہ کر لیا تھا۔ آل غسان اور چھوٹے چھوٹے عرب رؤسا نے جنہوں نے مدت سے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا ان کی ماتحتی قبول کر لی تھی۔ 8 ہجری کے بعد رومی ان عیسائی رؤسائے عرب کی مدد سے مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے، جس کا ظہور واقعہ تبوک اور موتا وغیرہ کی صورت میں ہوا۔ یہودیوں کی قوت۔ رومیوں نے 2 صدی عیسوی میں یہودیوں سے شام و فلسطین کی برائے نام حکومت بھی چھین لی تھی اور وہ مجبوراً حدود شام سے قلب حجاز تک پیچھے ہٹ آئے تھے اور اپنے لیے مدینہ سے شام تک متصل قلعہ قائم کر لیے تھے۔ یہ مقامات ان کے جنگی استحکامات بھی تھے اور تجارتی گودام بھی۔ قریظہ، نذیر، قنیقہ، خیبر، فدق، تیمہ، وادی القرا وغیرہ ان کی بڑی بڑی چھاؤنیاں تھیں۔ قرآن مجید میں حسب ذیل آیتوں میں یہود کے انہی قلعوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر۔ سورہ حشر۔ وہ قلعہ بند آبادیوں میں یا دہس کے نیچے چھپے بغیر یوں مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ۔ سورہ احزاب۔ اللہ نے ان یہودیوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلعوں میں اتارا۔ زمانہ قدیم میں مالی کاروبار کی وسعت نے اسپین اور دیگر ممالک یورپ میں ان کو جس طرح ملک کی پالیٹکس کا خطرناک عنصر بنا دیا تھا، بعین ہی یہی حال ان کا عرب میں بھی تھا۔ ان چند قلعوں کے برتے پر وہ اسلام کی قوت کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد لڑائیاں صرف ان کی شرارت سے لڑنی پڑیں۔ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو یہ فخریہ کہتے تھے، بیچارے مکہ کے قریش لڑنا کیا جانے، مسلمانوں کو ہمارے قلعوں سے مقابلہ پڑے تو معلوم ہو۔ غرض عرب کا ملک اس قدر متعدد اور مختلف اندرونی و بیرونی خطرات میں مبتلا تھا کہ اس کی اصلاح و تدبیر کے لیے عام انسانی دست بازو بیکار تھے۔ خدا کا غیر مرئی ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آستین میں پوشیدہ تھا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔
ہجرت کے بعد 8 برس کی متواتر کوششوں اور پہم اصلاحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ محال نے امکان بلکہ واقع کی صورت اختیار کر لی۔ عرب کے سیاسی ضعف کا تمام تر راز نا اتفاقی اور باہمی جنگ و جدال میں مضمر تھا، اور اس نا اتفاقی اور خانہ جنگی کا سبب صرف یہ تھا کہ تمام عرب مختلف خاندانوں اور نسلوں میں منقسم تھا۔ تمام ملک کے اجتماع اور اتحاد کے لیے اس میں کوئی مستحکم رشتہ موجود نہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عرب کی شیرازہ بندی کے لیے اسلام کا رشتہ قائم کیا۔ انما المؤمنون اخوۃ، سورہ حجرات۔ اور دفعتاً اس روحانی رشتے نے خون، قرابت اور نسل کے تار و پود ادھیڑ دیے، اور صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی برقی رو اب تمام عرب کی اتحادی روح کو حرکت دے رہی ہے۔ خدائے پاک نے قرآن مجید میں اس اجتماع اور اتحاد کے وجود کو اپنی مخصوص نعمت فرمایا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سورہ آل عمران۔ خدا کے اس احسان کو یاد کرو کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خدا نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر اس کے لطف و محبت سے بھائی بھائی بن گئے۔ خدا نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ محمد تیرا کام نہ تھا، اس میں خود خداوند مقلب القلوب کا ہاتھ کام کر رہا تھا۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم، سورہ انفال۔ وہ خدا ہی ہے جس نے محمد اپنی نصرت اور مسلمانوں کے ذریعے سے تجھ کو قوت بخشی، اور اسی نے مسلمانوں کے دل باہم جوڑ دیے۔ اگر تم تمام دنیا کے خزانے بھی لوٹا دیتے تو بھی ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتا، لیکن خدا نے ان کے دل باہم جوڑ دیے، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان جو مواخات اور برادری قائم کرائی تھی، وہ اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی، اور اس کی آخری کڑی وہ خطبہ تھا جو فتح مکہ کے موقع پر دیا گیا۔ قرآن مجید نے اپنے متواتر ارشادات میں فتنہ و فساد فی الارض کو مکروہ ترین فعل انسانی قرار دیا، اور اس فعل کے مرتکب کے لیے سخت سزائیں مقرر کیں۔ چوری کے لیے قطع ید کی سزا متعین کی، رہزنی کے لیے قتل، پھانسی، قطع ید اور جلاوطنی کی تعزیریں جاری کیں۔ سورہ مائدہ میں خون ریزی اور قتل و سفاکی کے انسداد کے لیے قصاص کا قانون نازل ہوا۔ عملاً ملک میں قیام امن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار فوجیں بھیجیں، رہزن قبائل پر چھاپے مارے۔ حجاز میں جن قبائل کا پیشہ چوری تھا وہ تائب ہو کر مسلمان ہو گئے۔ فوجداری اور دیوانی کے مقدمات کے فیصلے کے لیے قوانین وضع ہوئے اور جا بجا عمال کا تقرر ہوا۔ لیکن یہ سب جو کچھ ہوا وہ انسان کی ظاہری فطرت کی پابندی تھی، ورنہ ایک پیغمبر کا فرض ایک مقنن اور ایک عام مدبر کے فرائض سے بدرجہ ہا بلند ہے۔ اسلام کے قانون تعزیرات نے جو کچھ کام کیا، قرآن کا روحانی اثر اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض تلقین اس سے پہلے فرو قرارداد جرم کی دفعات کو بالکل مٹا دیتا ہے۔ قانون اور خوف تعزیر صرف بازاروں میں اور انسانوں کے عام مجموعوں میں جرائم سے باز رکھ سکتا ہے، لیکن دعوت اسلام کے فیض اثر نے دلوں کو بالکل خدا کے سامنے کر دیا، جو رات کی تاریکیوں میں بھی دیکھتا تھا اور مقفل دروازوں کی کھڑکیوں سے بھی جھانکتا تھا، اور اب تک تمام ملک میں امن و امان تھا۔ اور یہ عدی بن حاتم نے شہادت دی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق لوگ صنعا سے حجاز تک تنہا سفر کرتے تھے، اور خشیت الہی کے سوا کوئی اور خوف راستے میں نہ تھا۔ ایک یورپین مورخ جس کے قلم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کے لیے بہت کم جنبش کی ہے، یعنی مارگیولس، وہ بھی ان الفاظ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے: محمد کی وفات کے وقت اس کا سیاسی کام غیر مکمل نہیں رہ گیا تھا۔ آپ ایک سلطنت کی جس کا ایک سیاسی و مذہبی دارالسلطنت مقرر کیا گیا تھا بنیاد ڈال چکے تھے۔ آپ نے عرب کی منتشر قبائل کو ایک قوم بنا دیا تھا۔ آپ نے عرب کو ایک مشترک مذہب عطا کیا اور ان میں ایک ایسا رشتہ قائم کیا جو خاندانی رشتوں سے زیادہ مستحکم اور مستقل تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
بیرونی خطرات کے انسداد کے لیے خدا نے عجیب و غریب سامان پیدا کر دیے۔ قریش اور منافقین مدینہ کے اشتعال سے یہودیوں نے اسلام کو پامال کرنا چاہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود چور ہو گئے۔ 3 ہجری سے لے کے 7 ہجری تک متواتر لڑائیاں پیش آئیں اور آخر فتح خیبر پر ان کی سیاسی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ رومیوں نے اور حدود شام کے عیسائی عربوں نے اسلام کے استحصال کا بیڑا اٹھایا۔ عیسائی رؤسائے عرب میں سب سے زیادہ طاقتور اور پرزور غسانی تھے، جو رومیوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی کی طرح کام کرتے تھے۔ بحرہ، وائل، بقر، لخم، جذام اور عاملہ وغیرہ عرب قبائل ان کے ماتحت تھے۔ اس کے علاوہ دومت الجندل، ایلا، جربہ اور ازرہ، تبالہ اور جرش وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے عیسائی اور یہودی رئیس تھے۔ غسانیوں کے حملے کی ابتدا جس طرح ہوئی وہ اوپر گزر چکا ہے۔ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ جو شاہ بصرہ کے دربار میں دعوت اسلام کا خط لے کر گئے تھے، ان کو غسانیوں نے راستے میں قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا ایک دستہ تادیب و انتقام کے لیے روانہ فرمایا۔ غسانی 1,00,000 کا ٹڈی دل لے کر میدان میں آئے اور خبر تھی کہ رومی بھی اس قدر فوج لیے ہوئے موتا سے قریب مواب میں پڑے ہیں۔ تاہم مٹھی بھر مسلمان آدمیوں کے اس جنگل سے نہ ڈرے اور کچھ عزیز جانیں کھو کر فوج کو میدان جنگ سے ہٹا لائے۔ اس جنگ کا نام غزوہ موتا ہے۔ اس کے بعد 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ دم بدم خبریں آتی رہتی تھیں کہ رومی حملہ آوری کے لیے عیسائی عربوں کی ایک فوج گراں ترتیب دے رہے ہیں اور 1 سال کی پیشگی تنخواہ بھی فوج کو تقسیم کر چکے ہیں۔ یہ بھی خبر تھی کہ غسانی فوج کی آراستگی میں مصروف ہیں اور گھوڑوں کی نال بندی بھی کرا رہے ہیں۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 صحابہ کے ساتھ پیش قدمی فرمائی اور 20 دن تک دشمنوں کی آمد کا انتظار کرتے رہے، لیکن کوئی مقابل نہ آیا۔ تاہم اس پیش قدمی کا فائدہ یہ ہوا کہ غسانیوں کے علاوہ تمام رؤسا نے رومیوں کو چھوڑ کر اسلام کی حمایت قبول کر لی۔ 11 ہجری میں زمانہ مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے زیر افسری رومیوں کے مقابلے کے لیے پھر فوجیں روانہ فرمائیں، لیکن اس مہم کا اختتام عہد صدیقی میں ہوا۔ ایرانیوں کی حکومت زندگی کے آخری دور کو پہنچ چکی تھی۔ 10 ہجری میں دعوت الاسلام کے پہنچنے کے ساتھ ہی بے مقابلہ اور جنگ یمن، عمان اور بحرین میں ان کی قبائے حکومت کا تار تار الگ ہو گیا۔ غرض 9-10 برس کی متواتر اور پہم کوششوں سے اور مافوق طاقت بشرا تائیدات کے سبب سے اب تمام ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ قریش اور یہود کی سازشوں کا طلسم ٹوٹ گیا۔ قبائل کی خانہ جنگیاں مٹ گئیں۔ تمام راہزن اور ڈاکو جتھے رام ہو گئے۔ بیرونی خطرات کا انسداد ہو گیا۔ اب موقع ملا کہ صلح و آشتی کے ساتھ حسب فرمان الہی اصل مقصود کی طرف توجہ کی جائے۔